الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے مبارک کہ آپ پیارے نبی کی محبت میں تشریف لائیں۔ اللہ آپ کے نور ایمان میں، محبت رسول میں، رضا الہی میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں نے جو یہ قرآن کریم کی ایک آیات بڑی شان والی، بڑے احسان والی، بڑی معرفت والی جو میں نے پڑھنے کا شرف مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس نے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اندر ایک رسول بھیجا جو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھئی یہ کہاں سے لائے ہیں، یہ کہاں ہے بھی جو میرے آقا نے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے یہ رسول رحمت للعالمین بنا کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اس کا ہم شکرانہ روٹی کھائیں تو شکر ادا کریں، واشکروا لی ولا تکفرون، تو شکر کر نہ کفر کر، تو اتنے بڑے احسان کا شکر نہ کریں تو پھر کیوں نہ شکر کریں؟ اس کا احسان اتنا بڑا عظیم احسان، اس کا شکر کیوں نہ کریں اور ہر اس دن پہ شکر کریں نا، تاکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی امت تک پہنچاتے رہیں۔ اتنا بڑا احسان کہ ہم کافر تھے مسلمان ہو گئے، جو آپ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو کلمہ ان کا نہیں پڑھتے آج بھی کافر گھوم رہے ہیں۔ وہ مسلمان تو لا الہ الا اللہ سے نہیں بنے گا، وہ تو محمد رسول اللہ سے بنے گا۔ جیسے کہ ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ ہندو جو ہے اوپر والا کہتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں وہ رام کہتے ہیں، ہم پروردگار کہتے ہیں وہ پرماتما کہتے ہیں، وہ کہتے تو اللہ تو مانتے ہیں، مگر پیارے نبی کا وہ نہیں ماننے کی وجہ سے ہم اسے کافر کہیں گے اور ہم کافروں کو نہیں مانتے۔ میں کافروں کو نہیں مانتا تو جو میرے پاس ہے میں ان کو بھی کافر کیے جا رہا ہوں۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا۔ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کا کافر ہوں، تو جو میرے پاس ہے ان کو بھی میں کافر ہی بنا دیتا ہوں، ان کا کافر۔ کن کا؟ کافروں کا کافر۔ کافروں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اگر یہ پوچھنا ہو کہ مجھے علی احمد صاحب نے ایک کلپ بھیجا ہے کہ کون لکھا میلاد، تو ان نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا کہ عاشق کے دل میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ عاشق کے دل میں لکھا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے یہ کہیں کہ سارے بات یہ ہے جی کہاں لکھا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی تو نام کوئی نہیں ہے، پھر ان کو بھی نہ مانے۔ کہیں کدھر لکھا تو مجھے بھی بتا دیں۔ صحابی رسول کا نام ذکر ہے مگر نام کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن کریم میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جو نماز سے نہ پڑھے انکار کرے وہ بھی کافر، جو زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے وہ بھی، انکار کرنے کا نام کافر ہے نا۔ تو یہ دونوں، ان کی دونوں کی شرح کہاں لکھی ہے؟ نماز کی اگر قرآن کریم کو مجھے ترتیب بتا دے کہ فلاں جگہ یہ لکھی ہے کہ نماز ایسی ادا کرو، کہیں کدھر ہے؟ پورا قرآن کریم مجھے دکھائے نا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو مسلمان بنتا ہی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر مسلمان نبی کا کلمہ نہ جو پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیا پتہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے جی میلاد منانا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، تو اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی
کوئی نماز میں ترتیب نماز قرآن کریم میں ہے تو مجھے بھی بتائے، کوئی زکوٰۃ کی شرح ہے تو مجھے بھی بتائے۔ قرآن کریم میں شراب حرام قرار دے دیا مگر اس کی سزا ہے تو مجھے بھی دکھائے۔ قرآن کریم میں کہاں کیا سزا ہے اس کی بھائی؟ حرام کر دیا، اس سے بڑی اور کیا سزا ہے؟ کہ حرام کے لیے سزا جو ہوگی وہ اہل غلام رسول کریں گے، جو مسلح رسول کے وارث ہوں گے وہ کریں گے، ان کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہے نبی آپ ہے، تو نبی اپنی امت کو چھوڑنے والے کب تھے؟ میرے آقا کب اپنے نبی کو اپنی امت کو چھوڑنے والے تھے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مجھے تو سلام مل گیا، رحمت اللہ و برکات، رحمت بھی مل گئی، اور رحمت ملی تو ہمیں دی، رحمت ملی تو برکتیں بھی ملی۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علینا، یہ جمع مت کر، ہم سب پہ رحمتیں برکتیں۔ نبی نے وہاں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نبی کی میلاد کے لیے کر رہے ہیں السلام علینا، یہ بھی چھوڑ دیں نا، پھر یہ بھی نہ پڑھے سلامتی ہو ہم سب پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو صالحین لوگوں پہ۔ یہ میرے پیو تو نہیں نہ لکھا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ یہ تشہد پڑھو، یہ واجب ہے، واجب نہ تارک ہونے نہ نماز ختم ہو جانی ہے، یا بھول جاؤ تو سجدہ صاحب کرنا پینا، فرض نہ تارک ہو جانے نہ نماز دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑنی۔ پھر اگر یہ پہنچتا نہیں ہے کسی کو، پھر یہ بھی پڑھنے ربنا اغفر لی، یہ معاف کر دے، والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یہ انہیں پوجنا ہی نہیں، یہ دعا سے نہیں پوجنی، انہیں پڑھنے نہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو سلمان فارسی سے پوچھیں، جنہوں نے ایسے کیا کہ عیسائیوں کے پادری کی ایک تقریر سنی، عیسائیوں کے پادری کی تقریر سنی، تو انہوں نے دیا کہ آخری زمان پیغمبر بھی کوئی آئیں گے۔ دل میں جنون محبت کا عروج ہونے لگا۔ یہ ماجوسی کے بیٹے تھے، وہ بھی سر سے وہ سایہ اٹھ گیا، چچا کی زیر کفالت رہے۔ اپنی اماں جائیں سے ہر روز یہ گزارش کرتے، میری اماں آپ کی بہت بڑے عظیم احسان ہے مجھ پہ، مگر میرے نبی جیسا احسان کوئی نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا احسان ہے مگر میرے نبی جیسا نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے میری اماں، میں آخری زمان پیغمبر کے لیے تڑپ رہا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں آقا حضور کی خدمت میں چلا جاؤں۔ میں نے اس پادری سے سنا ہے، یہ مایوسی اس مذہب سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کوئی نہیں ہے، جھوٹ ہے سارا۔ مایوسی کسے کہتے ہیں؟ آج تو آتش پرست کو۔ دیکھیں، اسی لیے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، میں نے تو خدا کی قسم کافر کے بیٹے جنت میں جاتے دیکھے، تو میں کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ جو جس کا تصدیق اللہ نے کر دی، اللہ کے رسول نے کر دی، میں کیوں نہ مانوں یائی؟ میں کون ہوتا ہوں ان کی بات کا تردید کرنے والا؟ ہم یقین کرتے ہیں۔ وہ کسی کے پاس گئے، پادری کے پاس، انہوں نے کہا میں تو فلاں پادری کے پاس چلا جا۔ اس کے پاس گئے، جب اس کا وقت آخری ہے تو اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تو مجھے ایسا کوئی نظر نہیں ہے، تو فلاں پادری کے پاس چلا جا۔ اس پادری کے پاس چلے گئے، سلمان فارسی۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اب میرے اس نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے میں خدمت میں پیش کروں تو اپنی جو رضا الہی کی پیاس بجھا سکے، مگر یہ یثرب میں، یہ جو مدینہ ہے نا، اس وقت پہلے ان کا نام یثرب تھا، یثرب میں ایک پیغمبر آخری زمان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، تو یثرب چلا جا۔ پتہ نہیں ماں کہاں ہے، میں تھوڑا سا پھر پیچھے آتا ہوں، یہ پتہ چلا
چچا کو، تو چچا نے کہا کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تمہاری جائیداد ساری میں تمام مویشی جتنے وہ سارے پیسہ پہ قبضہ کروں، میں نے تجھے نہیں دوں گا۔ نے کہا چاچا لے لے، یہ کپڑے تجھے کس نے صلاح کر دیے نے؟ چاچا آپ نے۔ نہیں یہ بھی میں اتار دیے۔ پھر مما کے پاس گئے، مما جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے مجھے پردہ دیا، ایک بار پھر دے دیں۔ تو مما جان نے ایسے کیا کہ آپ نے چادر کے 2 حصے کیے، ایک نیچے تہمند بندھا، دوسرا گلے میں۔ اسی لیے ہم بھی جب جاتے ہیں خانہ کعبے میں تو یہ طواف جو کرتے ہیں نا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ وہ اللہ دی نہیں ہے احرام پہننا، بندے ہی پہننے نہیں یار، تو بندے کس کی سنت رسول پہ آئے عمل پیرا ہوں گے نا۔ تو یہ ایک گلے میں ڈال دیا، ایک حصہ کمر میں باندھ دیا، گھر سے نکلے۔ پھر ایک پادری کے پاس، پھر دوسرے پادری کے پاس، جب ان کا وقت قریب آتا تو وہ آگے بھیج دیتے۔ جو آخری پادری تھا اس نے علم تو رکھتے تھے، اس نے کہا کہ یثرب چلا جائے، وہاں آخری زمان پیغمبر تشریف فرمانے لگے ہیں، ان کا وقت قریب آ گیا۔ تو جب وہاں گئے، یثرب میں گئے، تو راستے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو آج مخالفت کرتے اس وقت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بچہ کتنا جانا ہے؟ اس نے کہا یثرب جانا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے نال کون ہے؟ کون آدمی ہے تمہارے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں گھر سے نکلا ہوں، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے قید کر لیا، قید کیا تو یثرب کے ایک شیخ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، وہ مولویوں 14ویں صدی نے مولویوں آئے تو صحیح گلا کہہ رہے ہو کہ یہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ شرک ہو جاتا ہو۔ ہم تو میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ پیغام میں رسول پہنچانے کے لیے، اس سے علاوہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح کہ یہی ہے کہ ہم پیغام میں رسول سن لیں۔ وہاں گئے تو کھجوروں پہ ڈپٹی لگی، اس کی گوڈی کریں گے تو پھل اتاریں گے۔ تو ایسے ہوا کہ اس کھجور کے اوپر کھجوریں توڑ کر تو بند کرنے تھے، وہ اتار رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے جہاں ان کے قدموں کی دھوڑ کے سے بھی معافی مانگتا ہوں یا اللہ، ایسے لوگوں کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے، اس محفل کو بھی معاف فرما دے۔ یار اسے یہ کرتے ہو تو فروخت ہوئے لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں اندر سے۔ تو جب ایسے ہوا کہ بلغ العلا بے کمالی کا آواز سنا گئی، صلاۃ والسلام کا آواز سنا، تو کھجور کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ پتہ نہ چلا کہ پتہ چل گیا کہ وہ جس کی انتظار میں وہ آ گئے وہ جن کی انتظار میں تھا، ساری زندگی میں لٹ گیا ہوں جن کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ تو ایسے ہوا کہ جب بھاگنے لگے تو اس مالک نے پکڑا تو تماچے لگائے، ہائے ہائے سب کچھ لٹ گیا۔ ان سے پوچھے محمد رسول اللہ کی محبت کا ان سے پوچھے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو سب کچھ برداشت کیا، کہا کہ میں ملازم ہوں، تو آپ نے مجھے خریدا ہوا ہے، میں بھاگنا والا نہیں ہوں، مگر میں جس کی محبت میں ساری زندگی میں نے لٹ گیا ہوں، میں دل کسی اور کا ہے۔ جسم پہ تو تمہاری حکومت ہے چونکہ تم نے مجھے خرید رکھا ہے، مگر میرا دل جو ہے یہ کسی اور کا ہے۔ مجھے اپنے آقا کی چہرے کا دیدار کرنے دینے جائیں۔ اس نے پادری نے یہ بتایا تھا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے
ایک تو صدقہ لیں گے نہیں، عدیہ ٹھکرائیں گے نہیں، صدقہ لیں گے نہیں، عدیہ ٹھکرائیں گے نہیں۔ تیسری نشانی ان کے دو شانوں کے درمیان مہر ہے، جو میں بھی یہ دیتا ہوں، یار میرے پیارے نبی کی پشت پہ تھی تو آپ بھی پئیں شفا پائیں گے، اور ہو جاتا ہے۔ بندہ رامینہ ہے، محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھنے علاوہ کدی ہو سکنا ہی نہیں شفا نہ ہے، ہر صورت شفا ضرور سی۔ تو جب ایسے ہوا تو مٹھی میں کھجوریں لے کر چلے گئے، کہا کہ یہ حضور یہ صدقے کی ہیں، انہوں نے کہا نہیں صدقہ ہم پیرام ہے، یہ نہیں۔ یہ آج کے پیر نہ تھے کہ صدقے کی انتظار میں بیٹھے ہیں، جو صدقہ زیادہ دیتا ہے اسی کو تو سینے سے لگاتے ہیں، غریب آدمی کے ساتھ تو سینے سے لگانا تو درکنار، اس کو تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ایک تو بات درست ہوگی، پھر چلے گئے اسی مالک کے پاس، دوبارہ اجازت لی، دوبارہ لے کر آئے، تو دوبارہ جو لے کر آئے تو کہا کہ حضور یہ جو میں عدیہ میں لے کر آیا ہوں آپ منظور فرمائیے۔ تو میرے آقا نے قبول فرما کر تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتنی خوشی نصیبی ہے۔ وہ سلمان فارسی کا دیا ہوا عدیہ تو سب نے نوش فرمایا، کیا خوش قسمتی ہے ان کی، کیسے ہاتھوں سے، اور کیسے ہاتھوں سے، دینے والا کون؟ غلام، بڑا پیارا لاڈلا غلام رحمت اللہ عالمین کے ہاتھوں۔ تو پھر ایسے ہوا جب انہوں پیش کیا تو کہا کہ دیتا تو تیسری بار رہ گئی کہ بار بار یہ دل میں کھٹکا تھا، تو دو تو شرطیں پوری ہو گئی، تیسری شرط جو ہے وہ نہیں پوری ہے کہ ان کے دو شانوں میں ہے جو مہر ہے اسے دیکھنا ہے۔ تو میرے آقا حضور کو پتا ہے کہ میرا غلام میرا دیوانہ، پہلے ہی دیوانہ بن جاؤ، کہہ دو ہم پاگل ہیں، میرا دیوانہ بے تاب کھڑا ہے۔ تو آپ اس کے باغ میں خود تشریف لے گئے، بار بار پیچھے اڑ اڑ کر دیکھ رہا ہے۔ تو میرے حضور نے اپنی چادر کو اٹھایا کندھوں سے، تو لے سلمان فارسی دیکھ لے جس کی تو انہیں انتظار تھا۔ جب اس نے دیکھا تو خوش قسمتی اس کی، انہیں چوم بھی لیا تو دیکھ بھی لیا۔ یہ ان سے پوچھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ سلمان فارسی سخت سردی تھی تو مدینے کا رخ لیا، مسجد نبی میں تشریف لے گئے، تو آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کے لیے یہ کھجوریں دینا، تو یہ دودھ کا پیالہ گرم دودھ اس کے پلانا، وہ سردی میں کپ کپی ہے اسے لگی۔ اس سے کیا پتہ چلا میرے آقا اپنے مہمان کو پہچانتے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یار دکھاوا نہ کرو، نعرے نہ مارو، پیار کا اظہار نہ کرو، پیار کرو، پھر سارے لوگ مانیں گے۔ پیار کرو، اظہار بے شک نہ کرو، وہ جانتے ہیں یار، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تو اپنے نام کے ساتھ نام رکھا، لا الہ الا اللہ توحید محمد رسول اللہ رسالت، تو پھر کیسے ہو یار، ٹیلیفون دو بس ہے، ویسے گل کس طرح نہ ہے۔ تو اس واسطے یہ عقل نہیں گل ہے، عقل نے اندھے وہ جو مرضی ہے، پھر انہیں نہیں پتہ لگ کبھی بھی نہیں پتہ لگ سکے۔ مگر یہ ایک بات گزارش یہ کروں، وہ جو ہمارے میلاد کا طرز و طریقہ ہے، یہ تھوڑا قابل اعتراض بھی ہے اور دوسروں کو موقع بھی ملتا ہے۔ ایک تو یہ پکڑی تو زیرہ کیا رہتا ہے، چوہا سی میرے دوستوں، ایک بات ہے کہ جو قبائتیں ہیں کہ ہم چراغاں کرتے ہیں بجلی چوری کی، یا کون سی شریعت ہے یہ کون سی بات ہے؟
یہ چراغاں کریں تو بجلی تو چوری کی. پھر ہم عاشق رسول جھنڈے تو گھومے پھرے، اس پہ نام لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکلمہ میں لکھا ہے. جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو وہ گلی کوچے میں گرتے ہیں، گندی نالیوں میں گرتے ہیں. کیا یہ محبت ہے؟ یہ اس کو محبت کہتے ہیں؟ پھر دوسرا یہ زکوٰۃ ہم نہ دیں، اللہ کی راہ میں ہم نہ خرچ کریں، غریب مسکینوں کو کھانا ہم نہ دیں. اس اظہار کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اعتراض نہیں ہے، مگر اندر سے دیں یار. یہ غلامی رسول میں اکثر نعرہ یہی ہوتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نماز کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، کسی کا حق مارنے سے باز نہ آئے، یہ کوئی نہیں، چراغاں کرنے والے بجلی چوری نہیں. دیکھنا یہ انسانیت کا تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، تو یہ سارے کا سارا پھر دکھاوے میں آئے گا، ریاکاری میں آئے گا. اگر خالص ہو، مخلص ہو، اس میں صحیح اخلاص ہو، یہ مطلب یہ ہو کہ پیغام رسول پہنچانا ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ اس میں دکھاوے کی بات ہے تو آج تو یہ دیکھا کہ وہ حکومتی سطح پہ بھی بے شمار بڑے شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے سنت رسول کو. تو یہ منایا جا رہا ہے چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا پیغام امت تک پہنچانا یہ امانت ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اگر میری طرف سے کوئی چیز میسر آئے تو دوسروں تک پہنچاؤ، میری زبان سے سنیں، دوسروں تک پہنچاؤ. تو یہ جو محبت رسول ہے، پیغام رسول ہے، دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا. اتما کریں تو یہ کریں، مگر دکھاوا نہ کریں، دکھاوا نہ کریں. دوسرا یہ بات کہ اکثر جو اس وقت لوگوں کو قابل اعتراض جو باتیں، وہ اپنے اوپر وہ اعتراض نہ لگائیں جو درباروں پہ اس وقت جا رہے ہیں. دیکھیں یار اپنی جگہ ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، محبت رسول رکھنے والے. کیا درباروں میں جو عورتیں جاتی ہیں کیا یہ شریعت ہے؟ میک اپ کیا تو وہاں جا کر یہ جو کچھ کر رہی ہے کوئی شریعت ایسی؟ پھر درباروں پہ چرس چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ یہاں بھی بتائیں. کیا درباروں پہ چرس نہیں پی رہے لوگ؟ ہیروین نہیں پی رہے؟ شراب نہیں پی رہے؟ اگر یہ باتیں ہیں تو اس قبائت کو کس نے ختم کرنا ہے؟ اس طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں. نعرے لگانے سے کیا فائدہ؟ پھر نعرہ لگائیں اگر تو پھر کما حق ہو، پھر اس پہ جہاد کریں کہ ہم درباروں پہ ایسی غیر شرع باتیں نہیں ہونے دیں گے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دور رکھیں گے. سود پہ ہم کوئی کبھی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب سود لے رہے ہیں. تو کھانا دینا تو ہماری بس کا روگ ہی نہیں ہے نا. پھر بے شمار ایسے کمیٹیاں بنی ہیں، میلاد کمیٹی، میلاد کمیٹی، میلاد کمیٹی. کمیٹی کے وہ لوگ بھی دیکھیں جو اس کمیٹی کی رقم جمع وہ بھی کھا رہے ہیں. کیا یار ڈرامے بازی ہے. اگر کوئی خلوص سے دن سے کما حق کو پیغام رسول پہنچانے کے لیے اگر کوئی اجتماع کرتا ہے تو اس کو مبارک ہو. یا مگر یہ درباروں پہ ڈول ڈمکا پنگڑا کیا نہیں چل رہا یہ؟ اور تسوں کوئی نہیں تکے پنگڑے. پھر ابھی میں خورا کیا آئی ہوں، میں خورا کس طرح نہیں کوئی میں منگن آئی ہوں تو خورا کیا کچھ آئی ہوں. کیا یہ شریعت کے پامانے میں یہ بات درست آتی ہے؟ یہ نقصان تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں خود، اسی جماعت کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم ایسے کام نہ کریں، نہ کیونکہ اعتراض کریں.
یہ لوگ بھی ہم میں شامل ہوں، ان کو تو سامنے یہ اعتراض تو انہوں نے ٹھیک ہے، وہی اگر مانے یا نہ مانے اعتراض تو ان کا ٹھیک ہے۔ اپنے خامند کے لیے تو اس نے سر باندھا ہوا ہے، ہائے میرے سر کی درد ہے، بڑا ہماری لکا ہی درد ہے، تو جب باہر جاؤ تو وہ اجلی پجلی پچھانا نہیں ہونی، یہ وہ عورت ہے، جانا بھی نہیں اسی پچھاڑنا بھی یہ عورت ہے، گھر تو یہ جیسی ایک ہے۔ کیا یہ سنگار غیر نامحرم لوگ جو دیکھیں گے کیا یہ جائز ہے؟ ادھر کوئی اعتراض نہیں، دو ہے نا، یہ بات دو شاید ان سے ایک شیخ اور چرکے بولنے، بات اصل میں ہے دیکھیں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ ہم کما حق ہو سنت رسول پہ عمل پیرا ہوں، تو کون سنت رسول کا خلاف ہے یار؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنا لیں، کوئی آدمی قرآن و حدیث کا خلاف نہیں ہے، نہ کوئی پیروں کی مخالفت کرے گا۔ پیروں کا یہ کام ہے کہ دیکھیں یہ کتاب نکالنا یا جی میں کتاب نکال اس کا موقع دے، کس نے لکھا، کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا یہ کتاب نکالیں اور میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ کھلواڑ کھیلیں، ان کو لوٹیں؟ یہ پیروں کا کام ہے۔ کیسے کیوں پیروں کو مانے؟ ایسے پیروں کو ماننے سے ایمان کو ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کتابیں نکالنا یا آدم علیہ السلام سے لاتے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مجھے دسے، کوئی بتائے کہیں سیاستہ کی 6 حدیثیں موجود ہیں؟ ویسے تو انہوں نے تاج کمپنی والوں نے وہ کاٹھی پر بھی تعویذ لکھیا، وہ تاج کمپنی والوں نے خدا تو نہیں لکھیا۔ تو اگر ایسے ہے کوئی تو کوئی کسی نبی نے کوئی تعویذ نہیں لکھا۔ تو اگر ہم لوگ تعویذ دے رہے ہیں تو پیسے لے رہے ہیں، تو کیا یہ شریعت ہے؟ اگر ان پیروں کا مانے تو اپنا جو پہلا ایمان ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ یہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اگر پیر لوگ اپنے قبلے درست کر لیں کہ یہ جو نفسیاتی کسی کا ہو نا کہ میرے بھائی اولاد الدین صدیقی صاحب کہتے تھے کہ میں موٹا سا ایک تعویذ دینا میں منہ رکھ، بولنا نہیں، اسی دبا رکھنا، اس لیے وہ بولسی نہ جانا گالی کٹ کے تھک جیسی یا پھر راضی نہ ہو جیسے۔ یہ ایک نفسیاتی ایک وہ میرے بھائی ایسے کہتے تھے، عالم آدمی تھے۔ یہ عالم جتنے بھی ہیں نا عالم دین، ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے سنا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بیعت کے حق وہ بھی مانتے ہیں، تو بیعت ہوئے بھی ہیں۔ منیر اخون صاحب خود بھی بیعت ہیں، بیعت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی کو یہ مجدد قرار دے دیا، میں نے خود سنا ان کی زبان سے، ڈاکٹر اسرار نے حضرت بریلوی کو مجدد قرار دے دیا۔ یار ان لوگوں جو پڑھے لکھے ہیں ان میں کوئی نہیں ہے بات۔ یہ جاہل ملا جو ہے چوتھی سے بھاگا تو مدرسے میں چلا گیا، مدرسے میں وہ تقریریں سنتا رہا فرقہ واریت کی، وہی آگے بیان کرتا رہا، وہی ہم نے دین بنا لیا۔ دین میں جو قواعد ہیں یہ دور کریں۔ جو مجدد کا کام ہے وہ جو حق اور باطل کو جدا جدا کرنا، نئی چیز کو پیدا کرنا، جو اصل کما حق کو درست ہے وہ کرتے آئے ہیں، سارے کریں گے۔ ہمارا جو کام ہے پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ درباروں میں ہماری عورتیں جا کر ایسے اگر فحش گفتاری کریں گی تو اپنے سنگار لوگوں کو دکھائیں گی، لوگوں کا ایمان لوٹیں گی۔ یہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اے جی انہوں نے ایمان ہی کو نہیں جی، یہ بے ایمان لوگ جی یہ نہیں مننے دے، تسیں کہڑا ایمان بننے لگے ہو؟ میاں صاحب تس کہہ رہے ہو، میرے کو غلط نہ آکھ دے۔ کسی عورت کو ایک حاصل ہے کہ وہ سنگار میں دربار پہ جائے اولیاء اللہ کا، اگر وہ یہ گل نہیں اساں یہ گل آخر نہیں، یہ گل نہیں
نہیں کرنا چاہنا تھے جو وہ آخر اسی پھر کیا اعتراض ہے جڑے دربار ہے بیکڑے ہی سٹ جائے یار یہ نہ کرو اپنے آپ کو درست کریں پھر کسی کو کہیں اگر ہم آپ درست ہو جائیں نا خود تو اولیاء کسے کہتے ہیں بھائی اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اولیاء اللہ کی کرامت کیا ہے اولیاء اللہ کو دیکھیں تو خود کلمہ پڑھنا چاہ دیں اولیاء ہوتا ہی وہ ہے جس کی قول اور فعل صورت اور سیرت محمد رسول اللہ کی ہو پھر کون نہ مانے گا یار کون کسی پیر کو نہ مانے یا گالیاں نکالے کیسے نکالے کہ جو اگر پیروں کے یہ کام ہے تو کتاب نکالنی ہے اس میں موک دیو تعویذ دیتا ہے موک دیو یہ غریب آدمی بھوکھا مرنا پیا ایک آدمی وہ سارا دیر بیچارہ ٹماٹر بیچ گیا 500-600 روپیہ سی لبا تو وہ دین گیا تو پوچھنا نہیں بھائی کتوں آدھے نہیں بچے اس نے شامی کیا بل بلاسن سویرے بھی ایک بندہ آیا 500 روپیہ بھی دینا سی یار ہے 500 روپیہ میں سارا علاج کر رہے نہیں ٹھیک ہے تو بچہ ہمارا اتنی ٹھیک ہویا تو معافی منگنا میں 4 سال تو نہ آیا تھا اب بچے کی وہ تکلیف ہو گئی نہیں یار جا کوئی گل نہیں میں کرنا کہ دیہڑیاں لانا اس میں 500 روپیہ دیتا یہ کم کیا کرنے دیہڑیاں لانے اتنے ہاں آنا ادھر سے میں لنگرا جمانا مسجد جمانا میں نہ لنگرا جی لانا نہ مسجد جمانا میں مسجد میں باہر انسان لنگرا نے تو جا کر یہ انہیں کدے دینا رہا مہربان رہی اے بھائی وہ حضرت صاحب تو نہیں لینے تو تصوں لاج نو تو 200 روپیہ مارا باہ چھوڑو نپٹیں شٹیں باہ چھوڑو انہیں کہ می مروا نے بھائی حضرت صاحب نہیں لیا تو میں کیا چل لے لوں یار ایک لو نا پیر صاحب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے دکھیا لوگوں کو سینے سے لگائیں ان کی حوصلہ افزائی کریں یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے تو پیرو اپنی قبلے دوست کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین